الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا یہ بہت عظیم انعامات میں سے ہے جس کو نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کے پڑھنے کے آداب ہیں، اس کا خیال کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ کی کتاب کی جو عظمت ہے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے. اس کا ادب ایک یہ بھی ہے کہ قرآن پاک جو پڑھ رہے ہیں، جس آیت کو پڑھ رہے ہیں، اس آیت مبارکہ کے جو معنی ہے، مطلب ہے، جو اللہ تعالیٰ اس میں سمجھا رہے ہیں، اس کو سمجھنا جیسا کہ اس کو سمجھنا چاہیے، لیکن یہ ہر آدمی کی اپنے فہم اور صلاحیت کے مطابق ہے، لیکن اس کو ویسے ہی سمجھنا جیسے اللہ تعالیٰ جیسے اس آیت کو سمجھنا چاہیے، جیسے اس آیت کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنی صفات کا بھی ذکر کیا. یہ میں کچھ مثالیں دے کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ اللہ کی کتاب کو کیسے سمجھنا ہے، اس کے معنی پہ کس طرح سے غور کرنا ہے اور پڑھتے ہوئے اس سے کیسے سبق لینا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اللہ کی صفات کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنی صفات کا ذکر کیا، پھر اللہ نے نبیوں کے حالات ذکر کیے، پھر جھٹلانے والوں کے حالات ذکر کیے. تو ان کو پڑھتے ہوئے کیسے سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں سب سے پہلے اس کو لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ شورى آیت نمبر 11، کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ سننے والا ہے، البصیر، وہ دیکھنے والا ہے. تو اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اس آیت کا مفہوم ہر سادہ دماغ اور سادی سوچ والا بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں، اور جو جتنا اس میں غور کرنے والا ہوگا اور جس کی جتنی صلاحیت ہوگی، اس سے اور گہرائیاں اس سے حاصل ہوں گی اور اس سے اسرار و رموز پائے گا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا قرآن پاک میں. کیا صفات ہیں؟ واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. ان آیات میں، اس آیت مبارکہ میں اس کی صفات ہیں. اس کو پڑھتے ہوئے کیسے سمجھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے الملک، وہ بادشاہ ہے. بادشاہ ہے یعنی ہر چیز کا مالک ہے، اور ہر چیز کے اندر اس کا تصرف چل رہا ہے، اس کا حکم چل رہا ہے. کائنات میں ہر چیز کا مالک وہ ہے، اور کائنات میں ہر چیز میں اس کا تصرف اور حکم چل رہا ہے. الملک، اس کا معنی یہ سمجھنا ہے. القدوس اس کے بعد ہے. قدوس کا مطلب ہے کہ وہ ہر اس بات سے پاک ہے جو اس کے شایان نشان نہیں ہے. القدوس. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے پہلے الملک کا ذکر کیا، بعد میں القدوس کا ذکر کیا. اس کے ساتھ اس میں بڑی حکمت ہے. پہلے بادشاہت کا ذکر کیا،
اس کے بعد قدوس کا ذکر کیا کہ یہ وہ بادشاہ نہیں جس طرح تم سمجھ رہے ہو۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر ایسا بادشاہ ہو جس کی بادشاہت بڑی مضبوط ہو اور جس کا حکم اس کی سلطنت میں جاری و ساری ہو اور جس کی کوئی مخالفت نہ کرتا ہو، وہ بادشاہ بعض دفعہ اپنی منمانیاں بھی کرتا ہے، بندوں پہ ظلم و زیادتیاں بھی کرتا ہے، ناانصافیاں بھی کرتا ہے، کیونکہ اس کو آگے سے کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا، اس کی بادشاہت مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا اللہ کو ایسا بادشاہ نہ سمجھنا، الملک وہ بادشاہ بھی ہے، القدوس وہ پاک ہے، اس بات سے پاک ہے کسی پہ ظلم کرے، اس بات سے پاک ہے کسی کے ساتھ ناانصافی کرے، اس لیے اس کی بادشاہت ایسی نہیں ہے جس طرح اور بادشاہوں کی بادشاہت ہوتی ہے۔ الملک القدوس السلام، السلام ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ السلام المؤمن وہ امن دینے والا ہے، اپنی مخلوق کو امان اس نے دیا ہوا ہے، مخلوق امن سے دنیا میں چلتی ہے پھرتی ہے، یہ اس نے امان دی ہے۔ اگر وہ امان نہ دیتا تو مخلوق دنیا تباہی بربادی کا شکار ہو جاتی۔ اس نے ایک نظام ایسا بنایا ہے، یہ المؤمن ہے، اس نے امان دیا ہوا ہے۔ اگر اس نے امان نہ دیا ہوتا، جو سائنسدان کر رہے ہیں فلاں 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 سیارہ دنیا کی طرف آ رہا ہے، یہ اللہ نے روکا ہوا ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ، اگر وہ اس نے جو تھامے ہوئے ہیں، اگر ایک سیارہ بھی زمین کی طرف آ جائے تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ المؤمن اس نے ساری دنیا کو امان دی ہوئی ہے، اور اسی طرح وہ امان دینے والا ہے، جو اس کے فرمان بردار ہیں اس کو امان دے گا، جو اس کے فرمان بردار ہیں اس کو امان ہے، کبھی اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اپنے اس کے فرمان بردار ان کو عذاب سے امان ہے۔ المہیمن بندوں پہ نگران ہے، بندوں کے جو جتنے کام ہیں اس پہ نگران ہے، بندوں کی جتنی چیزیں ہیں ان پہ نگران ہے، بندوں کی جتنی باتیں ہیں ان پہ نگران ہے، ہر چیز پہ، مخلوق کی ہر چیز پہ نگران ہے، نگہبان ہے۔ المہیمن اسی طرح آگے العزیز، یہ مسلسل اللہ نے اپنی صفات میں، العزیز غلبے والا، وہ ایسا غلبے والا ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی، وہ ایسا غلبے والا ہے کہ اس کا کوئی حکم ہٹا نہیں سکتا، وہ اس کے حکم کو رد نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ ایسا غلبے والا ہے، اس کا جو حکم نافذ ہو جائے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس کا غلبہ ہے۔ العزیز الجبار، جبار کا مطلب جبروت بھی ہے، عظمت والا ہے۔ الجبار، الجبار کا یہ بھی مطلب ہے کہ پوری دنیا میں اس کا حکم جاری و ساری ہے، ہر چیز اس کا حکم ماننے پہ مجبور ہے۔ اس نے سورج کو بتایا ہے کہ اس طرح تو نے چلنا ہے، اور زمین کو بتایا تو نے اس طرح چلنا ہے، اور ستاروں کو بتایا تم نے اس طرح چلنا ہے، ہواؤں کو بتایا اس طرح چلنا ہے، آگ کو بتایا تو نے اس طرح بننا ہے، پانی کو بتایا اس نے اس طرح چلنا ہے، بادلوں کو بتایا تو نے اس طرح چلنا ہے۔ ہر چیز اس کے حکم کے اندر جکڑی ہوئی ہے، کوئی چیز اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی۔ الجبار، ہر چیز اس کے حکم میں جکڑی۔ اور الجبار کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑتا ہے، لوگوں کے برے حالات کو درست کرتا ہے، تنگیاں پریشانیاں دور کرتا ہے، کمیاں کمزوریاں دور کرتا ہے۔ الجبار المتکبر، وہ بہت شدید بڑائی والا ہے، کوئی ایسا بڑائی والا نہیں، اور بہت بلندی والا ہے، کوئی ایسا بلندی والا نہیں۔ المتکبر یہ اس کی صفت ہے، حقیقت میں بڑائی اسی کی ہے، حقیقت میں بلندی اس کی ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس سے جو تم شریک کرتے ہو۔ یہ موٹا موٹا فہم ہے، یہ عام ایک فہم ہے اللہ کی کتاب کا، اللہ کی صفات کو پڑھتے ہوئے اس طرح سمجھا جائے۔ باقی اللہ نے اپنی اسماء اور صفات میں ایسے اسرار رکھے ہوئے ہیں، ایسے راز رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر اتنے بڑے خزانے رکھے ہوئے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ ان خزانوں تک پہنچتے ہیں۔ ہاں یہ اللہ کی توفیق سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد اس طرف اشارہ کرتا ہے، وہ ارشاد کیا ہے اس کا پس منظر سمجھیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا هل عندکم شیء لیس فی القرآن، کیا آپ کے پاس ایسا علم ہے جو قرآن کے علاوہ ہو؟ علماء محدثین نے بیان کیا ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہو چکے تھے، یہ تاریخ بتاتی ہے، کہ جو کہتے تھے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاص علم ہے جو اللہ کے رسول نے ان کو دیا ہے، باقی کسی کو نہیں دیا۔ اور اسی طرح یہ سمجھتے تھے کہ حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس بھی خاص علم ہے جو اللہ کے رسول نے ان کو دیا ہے، اوروں کے پاس نہیں ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا هل عندکم شیء لیس فی القرآن، عندکم جمع کا صیغہ ہے، علی المرتضی، کیا آپ اور اہل بیت کے پاس وہ ایسا علم بھی ہے جو قرآن میں نہ ہو، قرآن کے علاوہ؟ تو حضرت علی المرتضی نے قسم کھائی۔ اس روایت کو امام بخاری، امام نسائی، امام ترمذی، امام احمد نے روایت کیا۔ حضرت علی المرتضی نے قسم کھائی والذی فلق الحب وبرأ النسم، اس ذات کی قسم جو دانے کو پھاڑتا ہے اور پھاڑ کے زمین سے کومپل نکالتا ہے، اس ذات کی قسم، اور اس ذات کی قسم جس نے انسانوں کو اور جانداروں کو پیدا کیا ہے، قسم کھائی۔ قسم کھانے کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ کس بات پہ قسم کھائی؟ ما عندنا الا ما فی القرآن، ہمارے پاس، جمع کا صیغہ ہے، یعنی ہم اہل بیت کے پاس وہی علم ہے جو قرآن میں ہے، وہ الگ وہ علم ہمیں نہیں دیا گیا جیسے بعض لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو اور کسی کے پاس نہیں، ہمیں وہ علم صرف دیا گیا۔ ما عندنا الا ما فی القرآن، ہمارے پاس وہی علم ہے جو قرآن میں ہے۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ الا فہما یعطیہ اللہ رجلا فی القرآن، ہاں ایک اللہ نے فہم ہے وہ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کسی بھی اپنے پسندیدہ بندے کو اور ایمان والے کو دیتا ہے، وہ فہم اور وہ سمجھ جو قرآن کے لیے ملتی ہے، جس سے انسان اس فہم سے قرآن سمجھتا ہے۔ تو اس سے کیا سبق ہے، وہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرمایا الا فہما یعطیہ اللہ رجلا فی القرآن، ہاں اللہ نے ایک فہم دیا ہے جو اللہ ایمان والوں کو قرآن سمجھنے کے لیے دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن سمجھنے کا فہم ہونا ایک اللہ کی طرف سے خصوصی انعام ہے، ایک علیحدہ نعمت ہے اور ایک بڑی نعمت ہے۔ تو حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے وہ فہم دیا، ہاں جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قرآن سمجھنے کے لیے دیتا ہے، یہ فہم کی نعمت۔ تو فہم ہوگا تو انسان قرآن کو سمجھے گا، اور قرآن کو سمجھے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفات کا ذکر کیا، اپنی مخلوقات کا ذکر کیا کہ دیکھو میری مخلوق کو، دیکھو آسمانوں کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، فلاں چیز کو اپنی قدرت کو ذکر کرتا ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بندوں میری مخلوق میں جتنے کمالات تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ حقیقت میں کسی چیز میں کوئی بھی کمال ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کمال جب اللہ چاہے گا تو ختم ہو جائے گا، اور یہ کمال اللہ کے حکم کے ساتھ ہی قائم ہے، اور یہ کمال ہے اللہ ہی کی ملکیت میں، اسی کے اختیار میں ہے۔ تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کوئی چیز اپنا وجود خود نہیں رکھتی، جو وجود ہمیں نظر آ رہا ہے حقیقت میں اس کے پیچھے اللہ کا حکم اور ارادہ ہے۔ کسی چیز کا اپنا وجود نہیں ہے، ہر چیز میں اس کا وجود، اس کا حکم جاری و ساری ہے۔ اس لیے حقیقت میں کائنات میں صرف اللہ کی ذات ہے، باقی کسی چیز کا وجود اپنا نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے اللہ کو حکم ہٹ گیا، اس کا وجود ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات قرآن میں ذکر کی، یہ قرآن کی بات سے سمجھانے کے لیے یہ میں نے تمہید باندھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ الواقعہ افرأیتم ما تحرثون، اے بندو دیکھو جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون،
کسان کا کام بیج بو دینا ہے، اس کے بعد اس سے کومپل نکالنا اور بڑا کرنا اور اس کو تنا بنانا یا اس کو پھلدار یا دانے دار بنانا، یہ تمہارا کسان کام ہے یا میرا کام ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے۔ اب یہ ایک سادہ ذہن کا آدمی بھی سمجھتا ہے، اور آج کے جدید علمی نباتات کو سمجھنے والا بھی اس کو سمجھتا ہے کہ دیکھو یہ اتنی اللہ نے اس نباتات کے اندر گہرائیوں اور کمالات رکھی ہیں، یہ صرف اللہ نے رکھی۔ تو اس مخلوقات کا اپنا وجود نہیں ہے، اصل میں اللہ کی طرف لے جاتی ہیں چیزیں۔ افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، کیا تم نے اپنی اولاد کو تم نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا؟ اگر تم پیدا کرتے تو اپنی مرضی سے تم نہیں کر سکتے، ہم نے ان کے کان دیے، آنکھ دیے، درست بنایا، دماغ بنایا، تمہارا کیا اختیار ہے اس میں؟ تمہارا کچھ بھی اختیار نہیں۔ تو انسان کی تخلیق کو دیکھ لیں، انسان کی تخلیق، ہر چیز بننا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس کو کیسا بنایا کیسا نہیں بنایا اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں، اللہ اپنی قدرت سے جیسا بناتا ہے۔ فرمایا یہ میری تخلیق ہے، میرا کمال ہے، ہاں تو اس لیے اس کے پیچھے میں ہوں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی جو تم پیتے ہو کیا بادلوں سے تم اتارتے ہو یا میں اتارتا ہوں؟ پانی کا نظام اس میں میرا حکم ہے، میرا کمال ہے، میری قدرت ہے۔ افرأیتم النار التي تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، آگ اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہے، قدرت ہے، ہر چیز کا نظام ہے۔ اس لیے یہ بات سکھائی کہ اے بندے تم ان ساری چیزوں پہ غور کرنے کے بعد میری ذات تک پہنچ، مجھ تک پہنچ، اور اگر مجھ تک نہیں پہنچتا، مجھ سے جھگڑا کرتا ہے، میرے کمالات کا انکار کرتا ہے، تو پھر دیکھ لے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اپنی حقیقت دیکھ لے۔ اگر تو جھگڑا کر رہا ہے، میرا انکار کر رہا ہے، خود تجھے کس سے بنایا ہے؟ ایک قطرے سے بنایا ہے اور اتنا باکمال بنایا ہے، یہ میں نے بنایا ہے، تیری کیا مجال ہے، تو خود بنتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان صفات کو سمجھو، اور ان صفات اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں دیکھ کے اللہ کی ذات تک پہنچنا، تو اللہ کی صفات کو اس طرح سمجھنا ہے قرآن سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے حالات کا ذکر کیا قرآن پاک میں، نبیوں کے حالات ہیں، نبیوں کے حالات ہیں۔ نبیوں کے حالات جب آدمی پڑھتا ہے اور قرآن میں غور کرتا ہے کہ نبیوں کو لوگوں نے جھٹلایا، نبیوں کو تکلیف دی گئی، نبیوں کو شہید کیا گیا، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا اپنے دین کے لیے کیسا کیسا امتحان لیتا ہے۔ اس سے سمجھنے کی بات ہے، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ نے اپنے نبیوں کی مدد کی، تو اس میں ہے کہ اللہ اپنا حکم، اپنی مدد اور اپنی نصرت ضرور کرتا ہے، لیکن جب اس کے بندے اس کے دین کی سربلندی کی کوشش کرتے ہیں، اس کی نصرت و مدد آتی ہے، لیکن بندوں کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو سمجھنا، اس انداز سے سمجھنا قرآن کا پڑھتے ہوئے، نبیوں کے حالات سے یہ چیز سمجھنا۔ اسی طرح جو جھٹلانے والی قومیں ہیں ان کے حالات سے بھی سمجھنا ہے۔ کیا سمجھنا ہے کہ قوم عاد کا ذکر ہے، سمود کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقتوں قوتوں کے باوجود کیسی سزا دی، کیسا پکڑا اور کیسے ان پہ پھٹکار آئی۔ جب انسان اس کو پڑھے تو پھر اپنے معاملے میں نصیحت لے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اگر جب اتنے طاقتوروں کو بھی سزا دے رہا ہے تو ڈرے اپنے بارے میں کہ اگر میں اللہ کی فرما برداری سے غافل ہوں یا اس کی احکامات کی مخالفت کروں تو مجھے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، ہو سکتا ہے مجھے اللہ ڈھیل دے رہا ہو پھر مجھے سزا دے دے، جس طرح ان کو سزا ملی ہے۔ تو ان واقعات سے اور ان تمام باتوں سے نصیحت لینی ہے۔ اب نصیحت ہے، اس لیے نصیحت لینا اور ان پہ غور کرنا قرآن کے اندر، یہ وہ موٹا فہم ہے، سادہ فہم ہے جو ہر قرآن پڑھنے والے کو حاصل ہونا چاہیے، ہر قرآن پڑھنے والے کو ہے۔ باقی جو قرآن کی گہرائیاں ہیں، اللہ کے کلام کی گہرائیاں ہیں، وہ تو اتنی ہیں
کہ رب العالمین فرما رہے ہیں لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا۔ سورہ کہف آیت نمبر 109۔ اگر میری صفات کو بندو لکھنا شروع کر دو، میرے کمالات کو لکھنا شروع کر دو، میری حکمتوں کو لکھنا شروع کر دو، میری دانائیوں کو لکھنا شروع کر دو، میرے علم کو لکھنا شروع کر دو، اور سمندروں کو صحیح بنا لو، یہ سمندر ختم ہو جائیں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِ مَدَدًا، اور سمندر لے آؤ لیکن یہ بھی ختم ہوگی، لیکن اللہ کا علم، اس کی کمالات، اس کی حکمتیں، اس کی دانائیاں، اسرار و رموز یہ ختم نہیں ہوں، یہ گہرائی ہے۔ اس لیے لیکن ایک عام فہم قرآن کا ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے، ایک نصیحت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا اس سے تقاضا کر رہا ہے، کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ فہم بھی اس وقت ملتا ہے جب دل پر مہر نہ لگی ہو، جب دل پر مہر لگی ہو پھر سادہ فہم بھی قرآن کا نہیں ملتا۔ چنانچہ منافقین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آپ کی گفتگو سنتے تھے۔ حتی اذا خرجوا من عندك قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کے جاتے تھے تو لوگوں سے پوچھتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حالانکہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام بات سمجھاتے، ہر بندے کی بات میں سمجھ میں آتی، لیکن آپ کی مجلس میں بیٹھ کے بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا، باہر نکل کے پوچھتے حضرت نے کیا فرمایا۔ اللہ فرما رہے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اصل میں اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ واتبعوا اہواءہم، یہ خواہش پرست ہیں۔ جب انسان خواہش پرست ہو جاتا ہے تو خواہش پرست کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، وہ مہر کی وجہ سے پھر نہیں سمجھتا۔ اس لیے یاد رکھنا انسان کو چاہیے یہ کہ اس مہر سے بچے۔ وہ مہر کب لگتی ہے؟ جب انسان گناہوں کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، گناہوں پہ جم جاتا ہے، پھر اس کے دل پہ مہر لگتی ہے، وہ قرآن نہیں سمجھ پاتا، اللہ کا کلام نہیں سمجھ پاتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص تکبر میں مبتلا ہو تو تکبر والے کو اللہ قرآن نہیں سمجھنے دیتا، نہیں سمجھنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو سمجھاتا ہے جس کے اندر عاجزی ہو، اللہ کے سامنے جھکے، اپنی سمجھ اپنی دانائی اس کو پیچھے چھوڑ دے اور رب کے سامنے جھکے کہ رب تیرا کلام ہے، میں اس کو سمجھوں گا، اور جو کہے کہ میں بڑا دانا ہوں، میرے پاس تو بڑا علم ہے، میرے پاس تو بڑی دنیا کی سمجھ ہے، یہ معاذ اللہ قرآن پاک تو بڑی سادہ سادہ باتیں ہیں، عام لوگوں کی باتیں ہیں، پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، میں تو بڑی بڑی تحقیقات کو جانتا ہوں، یہ تو بڑی پرانی کتاب ہے۔ تو فرمایا اچھا صاصفون، یہ تیرے پاس تیرے علم کا تکبر ہے، صاصفون آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو تکبر کرے گا اس کو میں اپنی آیات کا فہم نہیں دوں گا۔ میں غنی ہوں، میں غنی ہوں، بندے تو محتاج ہے، اگر تو اکڑے گا تو میں تجھے اپنے کلام کا فہم نہیں دوں گا، تجھے محروم رکھوں گا، تو جھکے گا پھر میں تجھے سمجھاؤں گا، اکڑے گا کچھ نہیں سمجھاؤں گا۔ تو اس لیے جب تکبر ہوگا تو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح گناہ جو ہیں انسان کے دل پہ زنگ لگاتے ہیں۔ دیکھیں جیسے ایک آئینہ ہوتا ہے، آئینہ، آئینے میں تصویر کب نظر آتی ہے؟ جب آئینے پہ زنگ نہ لگاؤ، آئینہ صاف ہو۔ اگر آئینے پہ زنگ لگ جائے تو تصویر نظر نہیں آتی۔ اسی طرح انسان کا دل آئینہ ہے، انسان کا دل آئینہ ہے، اور اس پہ زنگ کیا ہے؟ گناہ ہے، اس پہ زنگ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور تصویر کیا ہے؟ قرآن کے معانی اور مطالب ہیں، قرآن کے معانی اور مطالب یہ تصویر ہیں۔ جب دل کے آئینے پہ گناہ کا زنگ لگا ہوگا تو قرآن کے معانی اور مطالب دل پہ نہیں اتریں گے، نظر نہیں آئیں گے، سمجھ نہیں آئے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ جس آدمی کے دل میں، دل کے اوپر خواہشات کی جتنے زیادہ تہیں لگی ہوں گی، نافرمانی کو جتنے زیادہ زنگ لگے ہوں گے، وہ اللہ کا کلام سمجھنے سے اتنے دور ہوگا۔
اور جس کے دل سے نافرمانیوں کی تہیں کم ہوگی وہ اتنا قرآن سمجھنے کے قریب ہوگا۔ نافرمانیوں کا زنگ اللہ کی فرمانبرداری سے، اس کے حکم ماننے سے اور اس کے حکم ماننے میں اپنی خواہشات اور جذبات توڑنے سے، اس کا نام ہے مجاہدہ۔ جب یہ مجاہدہ ہوتا ہے، انسان اپنی چاہتوں کی مخالفت کرتا ہے، پھر اللہ اس کے دل کو روشن کرتا ہے، پھر قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے کہ ایک روایت موجود ہے، امام ابن ابو الدنیا نے کتاب الزہد میں اس کو ذکر کیا، معضلا من حدیث الفضیل روایت ہے۔ کیا روایت ہے؟ اذا عظمت، آپ نے فرمایا اذا عظمت امتی الدنیا نزع منها ہیبت الاسلام، جب میری امت دنیا کو بڑا سمجھے گی تو اسلام کی عظمت ان کے دل سے نکل جائے گی۔ جب دنیا بڑی ہے، مال بڑا ہے، دنیا کے عہدے بڑے ہیں، دنیا کی ترقیاں بڑی ہیں، دنیا کی خواہشات بڑی ہیں، پھر اللہ کے حکم کی عظمت نہیں رہے گی، دین کی عظمت نہیں رہے گی، اللہ نکال دے گا۔ ہیبت کا مطلب ہیبت، اللہ کا حکم ہے، جلال ہے، اس کے عظمت ہے، اس کے سامنے انسان جھک جائے، یہ انسان سے تقاضا ہے۔ لیکن اللہ کے حکم کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اس کے دین کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اس کے دین کو عظیم نہیں سمجھتا، اللہ کا حکم سن پہ اس پہ کپ کپی نہیں آتی، اس کو معمولی بات سمجھتا ہے، ایک معمولی فکر اور معمولی جملہ سمجھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے دل میں دنیا کی عظمت ہے۔ جب دنیا کی عظمت ہوگی تو اسلام کی عظمت اور دین کی عظمت اور اللہ کے حکموں کی عظمت ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرْكَةَ الْوَحْيِ، جب میری امت اچھائی کا حکم کرنا چھوڑ دے گی، برائی سے منع کرنا چھوڑ دے گی، تو میری امت وحی کی برکت سے محروم ہو جائے گی۔ وحی کی برکت کیا مطلب ہے؟ حضرت فضیل نے اس کا معنی بیان کیا ہے، وحی کی برکت یہ ہے کہ فہم القرآن، قرآن کا فہم۔ وحی کی برکت، جب اچھائی کا حکم کرنا چھوڑ دیں، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں، تو وحی کی برکت نہیں ملے گی۔ آج ہم لوگ اپنے اوپر نظر ڈالیں، کتنی جگہوں پہ ہم لوگوں کو اچھائی کا حکم کر سکتے ہیں، برائی سے منع کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں میں، اپنے خاندان میں، اپنے قبیلوں میں، اپنے قریبیوں میں، جہاں بڑے آسانی سے ان کو ہم اچھائی کی بات بتا سکتے ہیں، جہاں ہم کو بڑی آسانی سے برائی سے روک سکتے ہیں، ہم نہیں روکتے، ہم نہیں روکتے۔ حالانکہ تعلیم ہے کہ اب اچھے طریقے سے، حکمت سے اور اچھے انداز سے جہاں آپ کی پہنچ ہے وہاں اچھائی کی تعلیم دیں، وہاں برائی سے روکیں۔ آپ کے سامنے کتنے آپ کے گھر میں، قبیلے میں، دوستوں میں، عزیزوں میں، جاننے والوں میں، آپ کی بات سننے والوں میں برائیوں اور خرابیاں روکتے نہیں ہم لوگ۔ فرمایا جب یہ اچھائی کا حکم کرنا چھوڑ دو گے، برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے، وحی کی برکت سے معروم ہو جائے گا۔ وحی کی برکت کیا ہے؟ کہ اللہ کی کتاب کے اسرار اور رموز نہیں سمجھ آئیں گے، اس کے پڑھنے کی حلاوت اور مٹھاس نہیں تمہیں ملے گی۔ اور تیسری جو بات ہے، یہ نوادر الاصول میں حکیم ترمذی نے روایت کیا ہے، اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، جب میری امت ایک دوسرے کے لیے گالی گلوچ استعمال کرے گی تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ گالی گلوچ آج ہم دیتے ہیں، کسی سے ہمارا نقطہ نظر کا اختلاف ہے، اس کو گالی دیں گے، خواہ وہ سیاسی ہے، خواہ وہ کوئی مذہبی ہے، خواہ وہ کوئی اور ہے، یہ ایک دوسرے کو گالی دینا ہے۔ کوئی تو آپ سے تجارت میں بڑھ گیا، مال میں بڑھ گیا، پیسے میں بڑھ گیا، اس کے لیے آپس میں لڑائیاں، گالی گلوچ دینا، سیاست میں بڑھ گیا، یعنی جہاں کوئی مخالفت ہو جائے گالی گلوچ امت میں عام ہوگی۔ ہمیں اللہ کی نظر سے گر جاؤ گے، جب اللہ کی نظر سے گر جاؤ گے پھر ہمارے کیا حالات ہوں۔ تو کیا فرمایا
کہ وحی کی برکت نہیں رہتی. وحی کی برکت یہ قرآن کا فہم ہے. تو قرآن کا فہم کس کو ملتا ہے؟ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب. نصیحت وہ لیتا ہے جو رجوع کرنے والا. جو رجوع ہی نہ کرے اس کو نصیحت نہیں ملتی. اور جو رجوع کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کتنی نصیحت دے اور کتنے قرآن میں کمالات دیتا ہے اور کتنی قرآن کی ان کو سمجھ دیتا ہے. کہ حضرت اسماء، امام احمد نے روایت کیا، حضرت اسماء قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، سورہ طور کی آیت پہ ہیں، اور ایک شخص داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پہ انعام کیا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا. یہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو یہ کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پہ احسان کیا اور ہمیں آگ سے بچا لیا. اب اس آیت کو پڑھ رہی ہیں، سننے والے نے دیکھا پڑھ رہی ہیں، وہ بازار گیا، واپس آیا، تب بھی اس آیت کو دہرا رہی ہیں نماز میں. اس کا مطلب ہے ان کے اندر قرآن کی بڑے اسرار و رموز اور قرآن کے معنی کی گہرائی ان پہ آشکارا ہوتی تھی کہ ایک آیت کو کتنے دیر تک دہراتے رہنا. تو علامہ اقبال نے بات کہی ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. قرآن میں غوطہ لگانا ہے، جیسے دریا میں غوطہ لگاتا ہے، اور غوطہ لگانے والا لگاتا ہے پھر نیچے سے موتی نکال کے لاتا ہے. جب قرآن میں غوطہ لگائے گا، قرآن میں ڈوب جائے گا، تو اللہ تعالیٰ تیرے کردار کو مسلمان نیا کر دے گا. اللہ عمل کی توفیق دے.